ہر قوم کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے آگے بڑھنے کے لیے اہم موڑ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے 1971 ایسا ہی واقعہ ہے۔ اس پر بہت بات چیت کی جاتی ہے مگر اکثر پوری تصویر سامنے نہیں آتی۔ میں ہوں صبوغ سید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیبیٹ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف محقق، مصنف، ڈاکٹر بریگیڈیئر ناصر شفیق صاحب۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ناصر شفیق صاحب، ستارہ امتیاز ملٹری، اور سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، سقوط پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ 16 دسمبر 1971 کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی تصویر دماغ میں کیا بنتی ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو صبور صاحب بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می ان یور پروگرام، تھینکس اے لاٹ۔ یس، یہ آپ کا میرا خیال پہلا کویشچن ہی بہت لاجیکل ہے اینڈ میں کہوں گا کہ اٹ از فل آف ایموشنز آلسو۔ دیکھیں 16 دسمبر 1971 کو جب ہم سوچتے ہیں اور وہ تصور ذہن میں آتا ہے تو اس کا ایک ہی چیز ذہن میں آتی کہ وہ پاکستان جو ہمارے اکابرین نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اتنی لمبی جد و جہد، اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے میں شاید غیروں سے زیادہ اپنوں کا ہاتھ تھا۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، ایک بہت سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا، نہ صرف ملٹری ہسٹری کا، پاکستان کی نیشنل ہسٹری کا۔ کون تھے اپنے؟ اپنے میں پوری پاکستانی قوم۔ تو جب میں پوری پاکستانی قوم کہتا ہوں تو اس کے اندر جو آج کا پاکستان، اس وقت کا ویسٹ پاکستان، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جو آج کا بنگلہ دیش، اس وقت کا مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، وہ 56% آف دا پاپولیشن تھے، آبادی ان کی اس وقت زیادہ تھی مغربی پاکستان سے، وہ لوگ بھی شامل تھے۔ وہ بے حیثیت قوم، ایک پوری قوم کا قصور ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جب میں لیکچرز کے لیے جاتا ہوں تو لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہو واز رسپانسبل فار دس، یہ کس کا قصور تھا؟ تو میری ایک اس تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری ایک ہمبل اوپینین ہے کہ یہ شاید کسی ایک فرد یا ایک ادارے کو کہہ دینا کہ اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، یہ تھوڑا سا انفیئر ہوگا۔ بیسکلی دس واز آ نیشنل اینڈ لیڈرشپ فیلئر۔ جب آپ لیڈرشپ فیلئر کہتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت سے افراد اینڈ بہت سے ادارے آتے ہیں، اینڈ جب لیڈرشپ کہتے ہیں تو لیڈرشپ کا یہ مطلب نہیں کہ اونلی دا ملٹری لیڈرشپ اور اونلی دا پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اس کے اندر سوسائٹی کے تمام پلرز شامل تھے، اس میں سوسائٹی کے اور ادارے کو آج کل ذرا انفارچونیٹلی صرف ایک ہی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے، نہیں، جوڈیشری پہ ادارہ ہے، آپ کی بیوروکریسی ادارہ ہے، آپ کی ملٹری ادارہ ہے، آپ کی سول سوسائٹی ادارہ ہے، آپ کی ایکڈیمیا ایک ادارہ ہے۔ تو تمام لوگوں کا آئی تھنک اٹ واز اے کولیکٹیو فیلئر آف دا پاکستانی قوم، پاکستانی نیشن، جس کی وجہ سے ہمیں وہ 16 دسمبر 1971 کا سیاہ دن دیکھنا پڑا۔ اور اس سیاہ دن کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اکثریت نے اقلیت سے آزادی حاصل کی۔ جی، یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن پھر اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ کوئی ایک دن کا، ایک مہینے کا یا ایک سال کا تو کام نہیں تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اٹ ٹک گڈ 24 ایئرس ٹو ہیپن۔ 1947 میں پاکستان بنا، 1971 میں ٹوٹ گیا۔ 24 سال جو ہمارے یونائٹڈ پاکستان کے رہے، وہ 24 سال یہ پروسیس چلتا رہا، یہ ٹوٹنے کا۔ 16 دسمبر 1971 کو تو صبور صاحب آخر پہ دیٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن، لیکن اس سے پہلے کب ٹوٹا پاکستان آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ دیکھیں 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 9 سال لگے پاکستان کو بنانے میں، پہلا کانسٹیٹیوشن، اور وہ صرف 2 سال اس کی امپلیمنٹیشن رہی۔ 1958 میں وہ کانسٹیٹیوشن ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ وہ دن تھا جب پاکستان پہلی دفعہ ٹوٹا۔ اس کے بعد الیکشنز ہوئے، پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے، وہ سیکنڈ ٹائم تھا پاکستان ٹوٹا۔
اس کے بعد 1970 کے الیکشنز ہوئے، وہ تیسری دفعہ تھی پاکستان ٹوٹا. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں، میں درمیان میں 1968 اور 69 میں ایک اور واقعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں، وہ تھی اگرتلا کانسپریسی کیس. آپ کو ضرور پتہ ہوگا، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، میرا ایک آپ آرٹیکل پڑھ لیں. وہ چوتھی دفعہ پاکستان ٹوٹا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ڈھاکہ یونیورسٹی پہ ملٹری نے آپریشن کیا، آپریشن سرچ لائٹ آن 25 مارچ 1971. یس، آپریشن ہوا تھا، لیکن وہ بھی پاکستان کی ایک ٹوٹا. بریگیڈیئر صاحب 30 لاکھ لوگ مارے گئے، 5,000 سے زیادہ عورتوں کا ریپ ہوا. تو مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے کسی بینکر نے کیا، کسی عدلیہ نے کیا، یہ کس نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ بڑا کویشچن ہے. میں اس کا میں پولیٹیکل کمنٹیٹر تو نہیں ہوں، میں اس میں جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو اس کا ایک ایکڈیمک لینس اینڈ ایکڈیمک پلین کے اوپر میں اس کو ایکسپلین کرنے کی آپ نے کوشش 2 کروں. کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ PhD بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی لینس سے آپ ہاں جی، اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے سال 5 اگست 2024 سے پہلے تک یہ چیز چلتی رہی ہے، یہ نیریٹو رہا ہے، یہ بیانیہ رہا ہے. اور میں کہوں گا کہ سو انفارچونیٹ کہ جب بھی میڈم حسینہ واجد صاحبہ کی بنگلہ دیش کے اندر گورنمنٹ رہی ہے تو اس نیریٹو کو بہت پرسو کیا گیا، جو کہ باقی وہاں پہ گورنمنٹس آئیں، جو باقی وہاں کی عوام ہے، وہاں کی اکیڈیمیا ہے، اشرافیہ ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ خود اس چیز کو نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے کہ ریپ نہیں ہوا؟ نہیں، دیکھیے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں تو ہم کوئی ڈینائل ہے ہی نہیں کہ جی وہاں پہ لوگ نہیں مارے گئے. اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ وہاں پہ انفارچونیٹلی خواتین کو ڈس آنر نہیں کیا گیا. ہاں، فگرز کے اوپر ضرور جو ہے یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن ایک میں آپ کو ایک بک کا ریفرنس دوں گا، بیہائنڈ دی میتھ آف 3 ملین. صحیح. یہ بک ہے، کس کی ہے؟ یہ ایک بنگالی پروفیسر صاحب ہیں جو کہ پرانے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب. ان کی بک ہے، آج بھی نیٹ کے اوپر پڑھی، بیہائنڈ دی میتھ آف 3 ملین. بنگالی ہے وہ کتاب پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے. شرمیلا بوس صحیح، بالکل ہندو ہیں، بنگالی ہیں، بہت بڑا ایکڈیمک نام ہے. ان کی فیملی آکسفورڈ، ان کی پوری فیملی کے جی. انہوں نے ایک بک لکھی اور اس پہ انہوں نے یہ 10 سال لی ریسرچ کرنے میں، اور اس بک میں انہوں نے لکھا کہ نہیں، ٹوٹل کیجولیٹیز جو تھیں وہاں پہ ہوئیں وہ 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان میں ہوئیں. اور اس میں صرف بنگالیز نہیں تھے، اس کے اندر پنجابی تھے، پٹھان تھے، اس کے اندر یہاں ویسٹ پاکستان کے باقی لوگ گئے ہوئے تھے، اس میں بنگالیز بھی انفارچونیٹلی تھے، اس میں ہندوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے. اینڈ سب سے بڑھ کے جس کا کوئی نام نہیں لیتا اور جو لوگوں کو پتہ بھی ہے اور شاید نام نہیں لینا چاہ رہے، وہاں کے اردو سپیکنگ جو مسلمان تھے، بہاریز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کا قتل عام ہوا. یہ ان کی عورتیں ڈس آنر ہوئیں، ان کے کاروبار ختم کیے گئے، گھر جلائے گئے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا، جس کو ہم دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری بھی کہتے ہیں. میرے PhD کے تھیسس میں ایک پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر. یا اس کو آپ دی ریل جینوسائڈ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے اوپر کوئی نام نہیں لیتا. سو یہ جو ورلڈ ریناؤنڈ ایکڈیمکس ہیں، انہوں نے یہ پروو کیا ہے، انکلوڈنگ دا بنگالیز، انکلوڈنگ دی انڈینس، کہ یہ فگرز جھوٹے ہیں. میں اس ڈینائل میں بالکل نہیں جا رہا. وہاں پہ انفارچونیٹلی ہیومینٹی کا قتل عام ہوا. دیکھیں، ایک عورت کا ریپ ہوا یا 2 لاکھ کا ہوا، ایک آدمی مارا گیا یا 30 لاکھ مارے گئے، لوگ مرے، ہیومینٹی کا لاس ہوا. تو ہمیں ذرا اس کو اس اینگل سے دیکھنا ہے. لیکن یہ فگرز، ہاں، کیا کس نے تھا، یہ بھی ایک بڑا اچھا کویشچن تھا. دیکھیں، جو بنگالی نیریٹو رہا ہے، اسپیشلی جو ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو سرو کرتا رہا ہے، میں میڈم حسینہ واجد عوامی لیگ کی گورنمنٹ کی بات کروں گا، جو ان کو سرو کرتا رہا، وہ یہی تھا. پاکستان آرمی نے دے کل 3 ملین پیپل. میں ایک آپ کو چیز بتاؤں، دیکھیں، 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ لانچ ہوتا ہے، 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ جاتا ہے. دس میکس 265 ڈیز. ان 265 ڈیز کو اگر آپ 3 ملین، جس کو 30 لاکھ کہتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیں، ڈیوائڈڈ بائی 265، اینڈ اسی طریقے سے جو وہ کلیم کرتے ہیں 200,000 یعنی 2 لاکھ عورتوں کو ڈس آنر کیا گیا، اس کو بھی اس کے اوپر آپ ڈیوائڈ کر لیں، یہ فگر پر ڈے بھلا کیا بنتا ہے؟
کہ پاکستان آرمی 11,500 لوگوں کو روز مارتی تھی. سم تھنگ لائک 755 ویمن کو ڈس آنر کرتی تھی رات کو. اینڈ یہ 24 گھنٹے سائیکل چلتا تھا. اس کے اندر کوئی بریک نہیں تھی. اس کے اندر کوئی جمعہ، کوئی عید، کوئی رمضان، کوئی 10 محرم، کوئی چیز نہیں تھی. دونوں سائڈ پہ مسلمان تھے زیادہ تر. میرا آپ سے سوال ہے، از اٹ ہیومنلی پاسبل؟ کبھی آپ مجھے موقع دیں تو میں ورلڈ بینک کے ڈیٹا سے اینڈ پاپولیشن انالیسس آف دیٹ ٹائم اس کو میں پیچ کروں گا ود روانڈا، ود بوزنیا اینڈ باقی اس طرح کے جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کی انسرجنسی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو کلنگز ہوئی ہیں، تو چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. دس از ناٹ ایٹ آل پاسبل. اس فگر کو دنیا کے کسی ایکیڈیمک نے ابھی تک، ریناؤنڈ ایکیڈیمک نے ویلیڈیٹ نہیں کیا. میں پاکستانیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، پاکستانی آتھرس کو تو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ویسٹرنس جو امپارشل کام کرتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایون دا انڈینس، ایون دا بنگال. تو یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. تو میں اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ انفارچونیٹلی وہاں پہ ہیومینٹی کا لاس ضرور ہوا، بہت لوگ مارے گئے، لیکن اس کے اندر سارے شامل تھے. تو یہ دس از انفارچونیٹلی اگر اس کو اوور آل دیکھا جائے تو ہیومینٹی کا لاس تھا. صحیح. اچھا ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ عوامی لیگ نے کیا ہتھیار اٹھائے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان تو پاکستان کا بڑا محب وطن تھا، اور اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا. اسے تو بہت بعد میں پتہ چلا تھا. ٹھیک، مجھے تھوڑا موقع دیجیے، میں اس کے اوپر ضرور آپ کو بتاؤں گا. کوئی شک نہیں کہ پاکستان موومنٹ میں بیفور 1947 جب پاکستان بنا، اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان دین اے اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ بہت ایکٹیو تھے پاکستان کی تحریک میں، اور انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سلیٹ کا جو ریفرینڈم ہوا، دین فارمر ایسٹ پاکستان، اس وقت تو ایسٹ بنگال کہتے تھے، اس میں بھی ان کا بڑا رول تھا. اور بعد میں جب پریزیڈنشل الیکشن ہوئے 64 والے، وہ محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے بہت اوپنلی سپورٹ بھی کیا وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ٹھیک ہے. ان کو میں نے دیکھا پچھلے 2-3 سال میں پاکستانی میڈیا اینڈ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا پیٹریوٹک پاکستانی بنا کے بھی پیش کیا جاتا رہا. تو جن کی بھی اوپینین ہے، ایکسپیکٹ دیئر اوپینین، ٹھیک ہے، اس میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ایکڈیمک اینگل میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. پروبیبلی شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. ایک بک ہے، انڈین آتھر ہیں بہت مشہور، سمیر بھومک صاحب جی. ان کی ایک بک ہے دی اگرتلہ ڈاکٹرن، ناٹ دی اگرتلہ کانسپریسی، دی اگرتلہ ڈاکٹرن. اس کے پیج 14 پہ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب 1962 سے انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں تھے. اگلے ہی پیج کے اوپر پیج 15 پہ وہ یہ پھر لکھتے ہیں کہ انہوں نے اگرتلہ کا بارڈر کراس کیا، اور وہاں پہ انڈین چیف منسٹر، جو پرابلم ان کا نام اگرتلہ کی جو ان کی تریپورہ کی اسٹیٹ ہے، ساچن سنگھ تھا شاید نام ان کا، ان سے ملے. اینڈ ان کے تھرو انڈین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے ہیلپ کی جائے. کس کے لیے؟ لبریشن آف دا ایسٹ پاکستان، دوسرے لفظوں میں پاکستان توڑنے کے لیے. یہ بات کب کی ہے جی؟ 1962 کی. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس بک کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. آئی گیو یو اندر ہسٹوریکل ریفرنس. ایک اور بک ہے سشنکا ایس بینرجی. سشنکا ایس بینرجی جو ہیں انڈین جو فارن سروس اس کے بہت سینئر آفیسر ہو کے سیکٹری لیول سے ریٹائر ہوئے، اینڈ بعد میں انہوں نے بک بھی لکھی، انڈیا پاکستان مجیب اینڈ لبریشن آف دی بنگلہ دیش. اینڈ یہ جو سشنکا ایس بینرجی صاحب ہیں، یہ وہ آدمی ہیں جب 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان صاحب کو پاکستان سے ریلیز کیا گیا تھا تو یہ لنڈن گئے. لنڈن سے جو فلائٹ ان کو نیو دہلی لے کے گئی، یہ اس میں ان کے ساتھ تھے. اینڈ دیر از اے پکچر آلسو اس بک کے اندر یہ لکھی ہوئی. وہ اپنی بک میں بھی لکھتے ہیں، پرابلی پیج 13 کے اوپر وہ بھی لکھتے ہیں کہ جب شیخ مجیب الرحمان صاحب اگرتلہ کانسپریسی کے لیے انہوں نے انڈین بارڈر کراس کیا اور وہاں پہ جا کے ملے. اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز کو لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کرسمس کی رات 25 دسمبر 1962 کی رات، جب کہ میں انڈین جو ایمبیسی تھی اس وقت، کونسلیٹ تھا ڈھاکہ میں، وہاں پہ میں ایک جونیئر آفیسر تھا، مجھے شیخ مجیب الرحمان صاحب نے ایک ٹاپ سیکرٹ لیٹر دیا اور کہا یہ نہرو صاحب تک پہنچا دیں، انڈین پرائم منسٹر تک. اور اس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں پاکستان توڑنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے.
ابھی آپ کو 2 ریفرنسز دے دیے, دونوں انڈین ہیں, اینڈ کوئی بہت پائی کے اپنے صحافی رہے ہیں, ان کی بکس بڑی پڑھی جاتی ہیں, اور ایک انڈین جو فارن سروس کے بڑے سینئر آفیسر ہیں, یہ وہ مانتے ہیں. یہی چیز بعد میں شیخ حسینہ واجد نے بھی مانی. ایک اور بنگالی کمنٹیٹر ہیں, انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کوٹ ان کوٹ, شیخ مجیب واز پلینگ آن بوتھ سائڈس آف دا وکٹ. ایک سائڈ پہ وہ پیٹریوٹک پاکستانی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے, اینڈ دوسری سائڈ میں ہی واز ان لیگ ود دی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز فار واٹ, ٹو بریک دی پاکستان. تو فزیکلی پاکستان ٹوٹا جا کے 1971 میں 16 دسمبر 71 کے بھی آخر میں. پہلا لیٹر جو کوٹ ہوتا ہے ایکڈیمک ریسرچ کے حساب سے, دیٹ واز ریٹن ٹو پرائم منسٹر نہرو آن 25 دسمبر 1962. کتنے سال کا فرق ہوا؟ تقریباً 9-10 سال. 11 سال. تو 10-11 سال پہلے سے وہ تو پلاننگ کر رہے تھے. ہی واز فزیکلی انوالو ود انڈین انٹیلیجنس ٹو سیک دیئر ہیلپ فار واٹ, فار دا ڈسممبرمنٹ آف دا پاکستان. تو یہ میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھیں, اینڈ یہ ان حضرات کے لیے بھی ہے جو ان کو بہت پیٹریوٹک کہتے ہیں. تو میں نے بتایا شروع میں بہت پیٹریوٹک تھے, لیکن بعد میں ان کا ایک یہ روپ بھی ہے, ایک یہ رول بھی ہے. برگیڈیئر صاحب, اسی ان دونوں پہلوؤں سے ایک تیسرا پہلو بھی جنم لیتا ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ جس کا آپ ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, حقوق نہیں مل رہے, زبان کے معاملے پہ اختلاف ہے, اور لوگوں کا ایک ذہن بن رہا ہے. تو جب ایسا ذہن بنے گا تو پھر لازمی ہے لوگوں کے اندر بھی ایک مادہ تو پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی ملک جانا, اپنے پڑوسی ملک جانا کوئی غلط بات ہے؟ اور اپنے, کیونکہ پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تو ملتی رہتی ہیں آپس میں, تو اس کا یہ کیسے مطلب لے لیا جائے گا کہ ہاں وہ پاکستان توڑنے کے لیے مل رہے تھے؟ جی, وہ اس لیے کہ جو ان کا لیٹر ہے, جو ایک انڈین آتھر نے اپنی بک میں پبلش کیا ہے, وہ یہ لیٹر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ سے تجارت کے لیے مل رہے ہیں, آپ سے ہم کو گڈ ول کے لیے مل رہے ہیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, ہمیں پولیٹیکل, ملٹری اینڈ میٹیریل سپورٹ چاہیے. دیز آر دی ایگزیکٹ ورڈس. فار واٹ؟ فار دا لبریشن آف دی بنگلہ دیش, اینڈ فار دیم لبریشن آف بنگلہ دیش. وفاق کے لیے, پاکستان کے لیے وہ کیا ہے؟ ڈسممبرمنٹ آف دا پاکستان. تو یہ 2 چیزیں. انٹیلیجنس ایجنسی تو دنیا بھر کی آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں, ملتی رہتی ہیں, اس میں بھی کوئی نہیں. لوگ بھی ایک دوسرے کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں, یہ بھی کوئی بات نہیں, لیکن پرپس اینڈ دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں, نیت, وہ چیز ظاہر کرتی ہے نا آپ کس لیے. وہ اس لیٹر سے ظاہر ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. یس, لیکن اور اس کے لیے ہمیں انڈیا کی مدد چاہیے. لیکن جو بعد میں الیکشن ہوتا ہے جی, اس میں آپ ان کو ان کا رائٹ نہیں دیتے. جب آپ ان کو رائٹ نہیں دیتے, اس کا مطلب ہے 62 میں ٹھیک سوچ رہے ہیں. دیٹس رائٹ. آپ یہ الیکشن کا پوائنٹ دیکھیں, میں الیکشن میں ہوتا ہے 9 دسمبر 1970 کو نیشنل اسمبلی کا, 162 سیٹس میں سے 160 عوامی لیگ لے جاتی ہے ان دا ایسٹ پاکستان. اس طرف دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی 81 سیٹس لیتی ہے آؤٹ آف 138 یا 132 وہ سیٹس لے جاتی. لیکن اس کے بعد ایک پولیٹیکل کیوس شروع ہو جاتا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ تو رائٹ ہے عوامی لیگ کا, شیخ مجیب صاحب کا, واٹ ایور دا سرکمسٹانسز, انہوں نے الیکشن جیتا تھا اس وقت. لیکن یہ ایک جو پولیٹیکل ایشو شروع ہو گیا, اور اس کے اندر نیشنل اسمبلی کا جو میٹنگ تھی, اناگرل میٹنگ تھی, جو کہ ڈھاکہ میں ہونی تھی, ایک دفعہ پوسٹ پون ہوئی, دوسری دفعہ پوسٹ پون ہوئی, پھر تیسری دفعہ انڈیفینیٹلی پوسٹ پون ہوئی. تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے شروع میں ہنٹ کی تھی کہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو بھی پولیٹیکل پروسیس سے ہی ہونا ہے. ملٹری مینس اس کا کوئی حل نہیں ہے. ملٹری مینس ایک پھر لا اینڈ آرڈر ایسا پیدا ہو گیا وہاں پہ, تو کہ جو ملٹری کو بھی اندر جانا پڑا, لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں نکلتے. تو اگر ہم یہ پولیٹیکل جو ایشو اس وقت بنا آفٹر دی الیکشن آف 1970, یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جو کہ 3-4 مہینے چلا بھی, بٹ انفارچونیٹلی کسی طرف سے آئی ووڈ سے کہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی گئی, کوئی لچک نہیں دکھائی گئی, وہ ریزالو نہ ہوا. اور وہ کرتے کرتے کپل ود دی ہیپننگز آف دی 24 ایئرس آف یونائٹیڈ پاکستان, اینڈ اس کے بعد یہ الیکشن, اس کا رزلٹ اینڈ باقی چیزیں, انفارچونیٹلی وہ جا کے ختم ہوا 16 دسمبر 71 پاکستان کے ٹوٹنے پہ. صحیح. اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ
تسلیم نہیں کیا. یس ون آف دا ریزنس. اور اگر یہ جو مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈیٹ ایک ووٹ کا احترام ہے اور قوموں کی وحدت ووٹ کے احترام کی وجہ سے ہی قائم دائم رہتی ہے، تو آپ جب بھی ووٹ کا احترام نہیں کریں گے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ پھر لازمی انتشار فکر پیدا ہوگا، سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوگا. جی اس وقت جو وہ مینڈیٹ ملا ان کو، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل ڈیڈ لاک تھا اس کو پولیٹیکل پروسیس سے حل ہونا ضروری تھا، جو کہ ہماری غلطی ہے. جس طرح ہم پہلے بات کریں، پوری پاکستانی قوم کی غلطی نا، اس میں ادھر کے بھی لوگ انوالو تھے، وہاں کے بھی لوگ انوالو تھے، سارے لوگ انوالو تھے. صحیح جی، تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انوالو تھے. تو اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ جب حل نہیں نکلا تو دس افورڈیڈ دی اپرچونٹی ٹو آر اینیمی انڈیا، اور پھر انہوں نے جب بیچ میں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے حالات اور ڈاکٹر صاحب میں ایک طالب علم ہوں اور آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بریگیڈیئر ہیں، آپ نے سرو کیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک نقشہ اور ایک خاکہ پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جب عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، وہاں پرابلم کریٹ کیے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر ٹکراؤ اور تصادم پیدا ہوتا ہے. پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور شہری ایک اور طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ بطور ایکڈیمک اور بطور ریسرچر مجھے بتائیں کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں؟ پرابلمس تو پیدا ہونا لازمی. دیکھیں ٹو بی آن دی لائٹر سائڈ، گھر کے اندر ایک بچہ بھی اگر روئے نا تو کہتے ہیں ماں اس کو دودھ نہیں دیتی. تو میں پھر اپنی وہی بات جو میں نے پہلے کی وہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے پولیٹیکل رائٹس، سوشل رائٹس، ڈیموکریٹک رائٹس، اکنامک رائٹس، ان کے لیے بات کرنا کوئی بری بات ہے ہی نہیں. دنیا بھر کے جو جہاں پہ بھی یہ، اور اپنے ووٹ کے حق کے لیے بات کرنا تو ٹھیک ہے، اس کو عوام نے ووٹ دیے نا، اس کے لیے بھی بات کرنا. انہوں نے جو اپنا اس وقت کیمپین چلائی وہ دیٹ واز آن دی بیسس آف شیخ مجیب الرحمان 6 پوائنٹس وہ اپیل کر گئے لوگوں کو. اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں پیچھے. آپ کو یاد ہوگا 9 دسمبر 70 کو الیکشنز ہوئے، اور اس سے پہلے 10 نومبر 1970 کو ایک بھولا سائیکلون آیا ایسٹ پاکستان میں. بہت بڑا ایک سائیکلون آیا، تباہ کاری ہوئی. ایسٹیمیٹڈ کو 5 لاکھ لوگ اس میں مر گئے، کو 10 لاکھ جانور مویشی چلے گئے، لاتعداد لوگ بے گھر ہوئے. وہ چیز بھی ایک قدرتی آفت تھی، لیکن اس چیز کو بھی پاکستان کی یونٹی اینڈ فیڈریشن کے خلاف پولیٹیکل کیمپین میں چلایا گیا کہ پاکستان گورنمنٹ نے تو کوئی بنگالیز کی مدد ہی نہیں کی. حالانکہ میں آپ کو چلیں یہ بھی ایک چیز آگے درمیان میں نے پاسٹ میں آج سے 4 سال پہلے ایک انٹرویو کیا ہے ایک ایسے شخص کا. وہ میجر جنرل تھے فوج کے اندر، از نو مور الائیو، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. انہوں نے مجھے بتایا، بعد میں انہوں نے ایک بک بھی لکھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر جو کچھ ہو سکتا تھا اس وقت کی گورنمنٹ سے انہوں نے کیا، اینڈ اسپیشلی ملٹری جو کہ اس طرح کے کاموں کے لیے تیار رہتی ہے، کوئی بھی قدرتی آفت ہو، جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ بھی انہوں نے کیا. باہر سے بھی انٹرنیشنل ایڈ بھی آئی، سارا کچھ ہوا. لیکن جب یہ الزام لگے تو ود ان ملٹری اس کے اوپر بعد میں ایک کوڈ آف انکوائری ہوئی. یہ جنرل عبدالقیوم صاحب مرحوم کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا تھا. انہوں نے ایک کوڈ آف انکوائری ہوئی جس میں آرمی نے خود کہا کہ کیا واقعی ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کے اندر. لیکن اس کے اندر پھر چیز یہ نکلی کہ جو کچھ ریسورسز تھے، جو ایک کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی تھی، اس کے مطابق جو کچھ ہو سکتا تھا کیا. لیکن پولیٹیکل چونکہ ایک کیمپین چل رہی تھی. اینڈ بائی دا وے پاکستان کی ہسٹری میں تو ہے ہی ہے، دنیا کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پولیٹیکل ہسٹری، کسی جگہ پورا 1 سال پولیٹیکل کیمپین کسی الیکشن کے لیے نہیں چلتی. ایسٹ پاکستان میں اس وقت 1 جنوری 1970 کو تمام پولیٹیکل پارٹی سے پابندی اٹھا لی گئی اور ان کو کہا پریپیئر فار دی نیکسٹ الیکشنز ہوتے ہیں جا کے دسمبر میں، اور یہ 1 جنوری سے کام چلتا ہے. اس 11 مہینے میں آپ کے پاس کھلا فیلڈ ہے، جس نے جو کہنا وہ کہہ لے، ٹھیک ہوگا جی، الیکشن جیتے. لیکن پوائنٹ پھر وہی ہے کہ اگر اس کو مینڈیٹ ملا تھا تو اس کا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ تھا، اور اس کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے تھا.